اللہ رب العزت کی عادت شریفہ بندوں کی صورتیں دیکھنے کی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جو بڑا حسین ہوگا اس کو جلدی سے جنت میں بھیج دیں گے، ایسا نہیں کرتے۔ اللہ پاک کسی کے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ کے ہاں ترازو یہ نہیں ہے کہ حسین آئیں اور جنت میں چلے جائیں، مالدار آئیں اور جنت میں چلے جائیں، عہدے والے آئیں اور جنت میں چلے جائیں، یہ معیار نہیں ہے اللہ کا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ جو دل جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس بندے کی اتنی ہی زیادہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت لگتی ہے۔ جس دل کے اندر اللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کی اطاعت کتنی ہے، اللہ کی فرما برداری کتنی ہے، سنتوں کے اتباع کا جذبہ کتنا ہے، اس بندے کی اسی کے مطابق اللہ کے ترازو میں قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اللہ صرف دلوں کو دیکھتے ہیں۔ کبھی اللہ توفیق دے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ویسے تو قرآن میں بڑا زبردست قسم کا ذکر بہت جگہ اللہ نے فرمایا، لیکن ایک انداز سورہ فتح کے اندر صلح حدیبیہ کا جو قصہ اللہ نے ذکر فرمایا، بڑا مزیدار انداز صحابہ کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بات کو شروع یہاں سے کیا کہ میں ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا، پہلے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے درخت کے نیچے، مفسرین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 کا مجمع ساتھ ہے، احرام باندھ کر مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، عمرے کا ارادہ ہے، حدیبیہ جو مکہ کے قریب جگہ ہے وہاں پہنچے ہیں، پانی پاس نہیں ہے، کھانا پاس نہیں ہے، مکہ قریب ہے، حرم کو چھوڑ کر گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، حرم کی محبت، مکہ کی محبت دل میں بہت زیادہ ابھری ہوئی ہے۔ ایسے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرتے ہیں، اور صلح ان شرطوں پر کرتے ہیں کہ یہیں احرام کھولیں گے، مکہ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے بڑا مشکل تھا یہ کام، لیکن صحابہ ہر بات کو قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ایک بیری کا، ببول کا درخت، کانٹے دار درخت، اس درخت کے نیچے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹھ کر بیعت کی، صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اتنا پسندیدہ عمل، اللہ پاک نے اس کو اس بہترین انداز سے، ویسے تو صحابہ کی عظمت بہت بیان کی گئی لیکن یہ انداز کہیں اور نہیں ملے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، صحابہ کے دلوں کو دیکھا۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے جان لیا۔ اور اس کے بعد فا کہہ کر فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، لمبی اللہ پاک نے انعامات کو ذکر کیا۔ فا، لفظ فا، عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ فا مختلف معنوں میں آتی ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے اس کا سبب، سبب کے لیے بھی آتی ہے، سبب بیان کرنا ہو، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر دی، بہت بڑی نعمت، کسی اور کو نہیں دی، صرف آپ کو دی، لہٰذا آپ فصلی، یہ اس سبب سے، چونکہ یہ نعمت بہت بڑی آپ کو ملی ہے، لہٰذا یہ سبب ہے اس حکم کا کہ آپ اللہ کی نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ یہ فا، یہ سبب کے لیے ہے، نعمت پہلے ذکر کی اور پھر اس کا جو حکم دیا گیا اس کو سبب کے طور پر اللہ نے بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 200 سال زمین پر اترنے کے بعد روتے رہے، اور کہیں حوا کہیں آدم، اور روتے 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 بہت لمبا زمانہ گزر گیا، اللہ پاک نے اس قصے کو بیان کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ فا جو ہے یہ سببیت کی ہے، اللہ پاک، پھر اللہ پاک نے کچھ کلمات سکھائے کہ یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگو، فتاب علی، میں ان کلمات کی برکت سے تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے، اللہ پاک نے توبہ کو قبول کیا۔ بہرحال یہ فا جو ہوتی ہے یہ ایک سببیت کے لیے ہوتی ہے۔ اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا کہ صحابہ کے دلوں کے اندر
کس قدر محبت ہے اللہ کی، کس قدر محبت ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، کس قدر آپ کی فرما برداری اور آپ کی اتباع کے اندر یہ لوگ کس قدر آگے نکلے ہوئے ہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جب ان کے دلوں کو دیکھا، فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس نعمت کی وجہ سے ان پر سکینہ نازل کی، پھر میں نے وعدہ کیا کہ چلو آج تو احرام کھولا ہے، ہم عنقریب مکہ بھی آپ کو دیں گے، ہم خیبر بھی آپ کو دیں گے، بے شمار فتوحات دیں گے، اب تمہاری بات ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اور یہی ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ دین جزیرہ عرب سے نکل کر مشرق مغرب شمال جنوب میں اللہ نے پہنچا دیا۔ لیکن کب؟ اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے، اللہ بندے کے نہ کپڑوں کو دیکھتے ہیں، نہ بندوں کی صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ بندوں کی دکانوں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے مکانوں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی فیکٹریوں کو دیکھتے ہیں، اللہ دل کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی خواہ کالے رنگ کا ہو، اس کا دل نورانی ہے، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں زیادہ لگتی ہے۔ اللہ پاک دلوں کو دیکھ کر بندے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت لمبا باب ہے، ایسی چیزوں سے بہت متنبع فرمایا کہ دیکھو یہ چیزیں سامنے رکھنا کہیں تمہارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، اس لیے کہ جتنی امتوں پر عذاب آیا ہے دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ بیمار تھے، وہ روحانی طور پر مریض تھے، لیکن اپنے آپ کو صحت مند کہتے رہے۔ وہ جاہل تھے لیکن اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے رہے۔ وہ اپنی تعلیمات کو نبی کی تعلیمات سے اونچا خیال کرتے رہے۔ کبھی اللہ توفیق دے ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ جرم ہم تو نہیں کر رہے کہیں، نبی کی تعلیمات پر نہ چلنا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ زیادہ بہتر ہے، ہمارا لباس زیادہ بہتر ہے، جو ہم سمجھتے ہیں جس حساب سے ہم زندگی گزارتے ہیں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، اس میں ہمیں زیادہ سرخروئی حاصل ہو جائے گی، اس میں ہمارے مسائل زیادہ حل ہو جائیں گے، اس میں ہمیں عزت زیادہ مل جائے گی، اس میں ہم ذلت سے زیادہ بچ جائیں گے۔ آخر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے ہوتے ہوئے پھر کیوں مسلمان رد کرتا ہے، کیوں اس کو پس پشت ڈالتا ہے، کیوں اس کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، اور کیوں دوسروں کے راستوں پر چلتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ نظریہ نہیں تو اور کیا ہے کہ دل ٹیڑھے ہیں۔ اللہ پاک دلوں کو دیکھتے ہیں، دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ قیامت آئے گی تو دل ٹیڑھے ہوں گے تو قیامت آئے گی، مال ختم نہیں ہوگا، مال سے دنیا بھری ہوگی، چشمے جاری ہوں گے، ہوائیں چل رہی ہوں گی، بارشیں ہو رہی ہوں گی، زمین سے غلے اگ رہے ہوں گے، کاروبار چل رہے ہوں گے، حکومتیں قائم ہوں گی، سب کچھ ہوگا، پھر بھی اللہ سب کو توڑ پھوڑ دیں گے، سب کچھ ختم کر دیں گے، اور زمین کو اللہ پھاڑ دیں گے، اور ستاروں کو اللہ گرا دیں گے، اور سورج کو اللہ گرا دیں گے، اور سمندروں میں اللہ آگ لگا دیں گے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ایک دل بھی ایسا نہیں بچے گا جو اپنے آپ کو نبی کا تابع سمجھنے والا ہو، ایک بندہ بھی ایسا نہیں بچے گا جو یہ کہے نہیں میرا علم کم ہے، نبی کا علم زیادہ ہے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ اللہ قیامت قائم کر کے سب کو ختم کر دیں گے۔